उस वक्त पाकिस्तान ने जापान को ऑफर की थी कि हकीकत का पता बिल्कुल नहीं चला होगा कि जापान कामयाब क्यों हुआ है। फिर हुक्मरान भी ऐसे ना मिले तो क्या हो, जैसे कि हमें मिले हैं। अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहता है, सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, स्कूल की नींद वो नहीं सो सकता, बीमारी आ जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है। एक दूसरा मुल्क है और वो मुल्क है जापान। जापान कामयाब कैसे हुआ और पाकिस्तान नाकाम कैसे हुआ? आप ठीक समझ रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब, ये जरदारी साहब के ससुर हैं, वही जरदारी साहब जो इस वक्त औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये बात है गरीब पाकिस्तानी के लिए, मजबूर पाकिस्तानी के लिए, कमज़ोर पाकिस्तानी के लिए, जिसके घर में बिजली का बिल आता है तो उसकी भूख उड़ जाती है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जो अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, लेकिन ये एक सिर्फ ख्वाब उसे नजर आता है। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जिसके घर में 2-3 कमरे हैं और फैमिली ज्यादा हो गई है, एक और कमरा बनाना उसके लिए सिर्फ ख्वाब तक रह गया है। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जो एक टाइम की रोटी खा लेता है तो दूसरे टाइम की रोटी के लिए उसे परेशानी लग जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब दूसरे टाइम की रोटी मैं कैसे और कहां से लाऊं। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जो सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल नहीं दे सकता, जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अगर वो स्कूल जाएं तो उनकी फीसें नहीं दे सकता। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जो सारा दिन पसीना बहाता है, मेहनत करता है, लेकिन 2 टाइम की सुकून की रोटी नहीं वो खा सकता, सुकून की नींद वो नहीं सो सकता। ये उस पाकिस्तानी के लिए है जो सारा दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन जब उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपने बच्चे का या किसी अपने घर के फर्द का इलाज करवा सके। और सरकारी अस्पताल, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनके जो हालात हैं वो सब जानते हैं। सरकारी अस्पताल में लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में लोग धक्के देते हैं, उधर का जो अमला है वो गरीब को धक्के देता है, उधर भी सिफारिश, प्रोटोकॉल सब ये चलता है। गरीब बंदा अगर सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, और प्राइवेट अस्पताल की उसकी पसली नहीं होती, उसमें गुंजाइश नहीं होती। ये उन पाकिस्तानियों के लिए है। और एक दूसरा मुल्क है जो कामयाब है, जिसमें कोई बंदा गरीब नहीं, जिसमें कोई भिखारी नहीं, जिसका हर फर्द खुशहाल है, जिसमें खुशहाली खुशहाली है, जो कामयाबियों को छू रहा है, और वो मुल्क है जापान। अच्छा, जापान कामयाब कैसे हुआ और पाकिस्तान नाकाम कैसे हुआ? भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत था, भुट्टो साहब वजीर आजम थे। ये, जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब, जो कि बिलावल भुट्टो साहब इस पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। और ये जरदारी साहब के ससुर हैं, वही जरदारी साहब जो इस वक्त इसी पाकिस्तान के सदर हैं। उनके ससुर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनका दौरे हुकूमत था, वो वजीर आजम थे, और उन्होंने एक वफ्द भेजा जापान। वफ्द क्यों भेजा? वफ्द इसलिए भेजा कि जापान एटम बम खाकर, जापान पर एटम बम गिरा था, वो एटम बम खाकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। जब एटम बम जापान पर गिरा था, उस वक्त पाकिस्तान ने जापान को ऑफर की थी कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारी मदद की कहाँ तुम्हें ज़रूरत है। तो जापान ने आगे से जवाब दिया था कि मैं अपनी मदद आप करूँगा, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। वही जापान फिर अपने पाँव पर खड़ा हुआ। जब वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ तो भुट्टो साहब ने अपना एक वफ्द भेजा कि जाकर जापान में देख कर आओ, पता करके आओ कि एटम बम खाने के बावजूद एटम बम खाने वाला मुल्क इतनी जल्दी अपने पाँव पर खड़ा कैसे हो गया है, इतनी जल्दी उसने कामयाबी हासिल कैसे कर ली है। तो वो वफ्द जब जापान जाता है तो उसमें एक मौलाना साहब होते हैं। वो मौलाना साहब अपनी बात बताते हैं, वो अपनी सारी स्टोरी बताते हैं
کہ جب ہم جاپان میں گئے تو سارے لوگ دوسرے جتنے بھی لوگ تھے وزیر وغیرہ وہ جاپان کے اچھے اچھے ہوٹلوں میں جتنے بھی جاپانی حکومت کے عہدیدار تھے وہ انہیں لینے آئے اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں انہیں رکھا تو وہ سارے لوگ ادھر چلے گئے۔ ادھر ایک غریب جاپانی تھا، ایک عام سا جاپانی تھا، اور وہ عام جاپانی غریب جاپانی بھی ہمارے ادھر غریب پاکستانیوں سے بہتر ہیں۔ اچھا تو وہ مولانا صاحب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ جی میں بھی آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں گیا ادھر رہا جا کر 1 2 3 دن جتنے بھی دن میں ادھر رہا، تو جب ہم واپس آنے لگے میں نے سوچا اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں اس کی مہمان نوازی کے بدلے میں اسے کچھ پیسے دوں گا تو یہ برا منا جائے گا، یہ کہے گا کہ مجھے میری مہمان نوازی کے پیسے دے رہے ہیں، لہذا میں کیا کروں اسے کوئی تحفہ دے دیتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اور ادھر سے ایک ریڈیو خریدا۔ اس وقت ریڈیو کی بڑی اہمیت تھی، ریڈیو کو بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بازار سے ریڈیو خریدا اور وہ اس کے بچے کو میں نے گفٹ کر دیا۔ اس جاپانی نے بڑا کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ زحمت کیوں کی، میں نے آپ کی مہمان نوازی اپنے دل سے کی ہے تو آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اپنے دل سے بچے کو گفٹ دیا ہے، بچے کو تحفہ دیا ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ لہذا اس جاپانی نے وہ تحفہ رکھ لیا۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ آئے، جب ہم واپسی کے لیے آئے تو ایئرپورٹ پر وہ جاپانی مجھے کہتا ہے کہ جناب آپ نے وہ جو ریڈیو خریدا تھا اس کی رسید مجھے دے دیں، اس کی پرچی مجھے دے دیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کس لیے تمہیں چاہیے، اس پرچی کا تم نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادھر جاپان میں مہمان سے 40% کم ریٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں، لہذا آپ مہمان تھے، آپ کو یہ ریڈیو 40% کم ریٹ پر ملا ہے، آپ تو جا رہے ہیں، وہ ریڈیو آپ مجھے دے کر جا رہے ہیں، اب وہ ریڈیو ادھر جاپان میں چلنا ہے تو لہذا وہ جو 40% کم ریٹ لگا ہے اس کے ہم حقدار نہیں ہیں، آپ وہ پرچی مجھے دیں گے تو میں جا کر اس دکاندار کو، ریڈیو والے کو، میں جا کر وہ جو 40% اس نے لیس کیا ہے وہ 40% اسے دوں گا، پھر میں وہ ریڈیو استعمال کرنے کا حقدار ہوں۔ یہ ہے جاپان، یہ ہے جاپان کی کامیابی۔ تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی سوچ لیا، ادھر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ جس مقصد کے لیے ہم ادھر آئے ہیں، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں جو ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرے ہیں انہیں حقیقت کا پتہ بالکل نہیں چلا ہوگا کہ جاپان کامیاب کیوں ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جاپان کامیاب کیوں ہوا ہے۔ اس وجہ سے جاپان کامیاب ہوا ہے کہ جاپان کا ایک شہری، ایک عام سا شہری بھی ایمانداری سے کام لیتا ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو 40% ہے اس پر میرا حق نہیں ہے، اس کا میں حقدار نہیں ہوں، میں وہ 40% جا کر واپس کروں، تو پھر ان لوگوں نے کامیاب تو ہونا ہی ہے۔ ادھر ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ ہمارے ہاں یہ حالات ہیں کہ کوئی بھی کاروباری، کوئی بھی تاجر وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ سے سستی ملتی ہے، کس جگہ پر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کے گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے یہ چیز بیچنی ہے اور وہ چیز میں اونے پونے داموں سے خرید لوں گا۔ جو چیز اگر 1000 کی ہے تو وہ میں 200 کی ادھر سے مجھے مل جائے گی، جس جگہ پر پیسوں کی ضرورت ہے، اس گھر میں بیماری ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو وہ مجھے 200 کی چیز دے دیں گے۔ کوئی بندہ بھی پاکستان میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ بات سوچتا ہے تو بتائیں کہ کوئی بندہ بھی ایسا ہو جو یہ سوچے کہ اس انسان کو مجبوری ہے، یہ انسان مجبوری میں یہ چیز بیچ رہا ہے، میں اس کی قیمت کم سے کم زیادہ نہیں تو کم سے کم پوری تو دوں، پوری قیمت دوں تاکہ اس کی وہ جو مجبوری ہے وہ پوری طرح سے حل ہو سکے۔ لیکن نہیں، اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنی چیز بیچ رہا ہے، کوئی اپنا جانور بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو وہ خریدنے والا اس طرح سے خریدے گا کہ اس کی غرض بھی پوری نہیں ہوگی اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوگا۔ پھر ہم کامیاب کیسے ہوں؟ کیسے ہم کامیاب ہوں؟ ہم نے ایٹم بم بنایا ہے اور جاپان نے ایٹم بم کھایا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس وقت ایمانداری میں جاپان پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان 160 نمبر پر ہے،
اور پھر ہمارے علماء کرام حضرات وہ جاپان میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے بن جاؤ اگر تم نے جنت میں جانا ہے۔ بے شک ہمارا اسلام، ہمارا دین اسلام، اس میں بہت کامیابیاں ہیں، اس میں دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں، لیکن کیا ہم اسلام پر پورا چلتے ہیں؟ لیکن کیا ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں؟ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا بالکل اسلام کے مطابق چلتے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ حکومت کو تو برا بھلا کہتے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، لیکن خود اپنی طرف کبھی کوئی بھی نہیں سوچتا، کبھی کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا فرض ہے، ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم فخر کریں، ہم وہ کام کریں جس سے مسلمانوں کی عزت بڑھے، جس سے مسلمانوں کا فخر بڑھے، ہم وہ کام کریں، لیکن اس سے کسی کو بالکل کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو پھر پریشانیاں نہ آئیں تو کیا ہو، پھر حکمران بھی ایسے نہ ملیں تو کیا ہو جیسے کہ ہمیں ملے ہیں۔ بالکل ان کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ہیں اسی قابل۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ہم پوری طرح سے مسلمان نہیں ہوئے۔ کسی جگہ پر جنازہ دیکھتے ہیں تو جنازے پہ جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ بالکل کوئی بندہ یاد نہیں رکھتا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔